بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغام ربانی مولانا سرفراز کی زبانی چینل کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماضی میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے چند مسائل رکھے ہیں، جیسے ناپاکی کے زمانے میں کھانا کھانا، پینا، سونا کیسا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں انسان ناپاک ہو، سحری کا وقت نکلا جا رہا ہو، 10-15 منٹ باقی ہو، اب وہ غسل کرے یا پہلے کھانا کھائے، یہ مسئلہ بھی ہم نے ذکر کیا۔ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، غسل کرنے کے بعد نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے یا نہیں، یہ چند مسائل چینل کے اوپر موجود ہیں، جو حضرات دیکھنا چاہیں وہاں تفصیل دیکھ سکتا ہے۔ آج کا مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں یہ پیش کرنا ہے کہ اگر عورت ناپاکی کے دنوں سے گزر رہی ہو، حیض کی وجہ سے یا ناپاک ہو یا نفاس کی وجہ سے۔ حیض ہر مہینے عورتوں کو اللہ کی طرف سے نماز کی، تلاوت قرآن کی جو رخصت ملتی ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو جو رخصت نماز اور قرآن کی ملتی ہے، تلاوت قرآن کی، اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں عورتیں سونے کے وقت میں اگر پہلے سے ہمیشہ سے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، جو دعاؤں کے طور پر چند صورتیں پڑھی جاتی ہے، اب ناپاکی کے دنوں میں بھی یہ پڑھ سکتی ہے یا نہیں، یہ مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ تو حیض اور نفاس کی حالت میں آیت الکرسی ہے، چاروں قل ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون، اسی طرح الحمد شریف ہے، سورہ فاتحہ، اسی طرح 5 کلمے ہیں۔ تو ان کو عورتیں اگر ہمیشہ کی طرح ناپاکی کے ایام میں، دنوں میں دعا کی نیت سے سونے کے وقت پڑھتی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں، اس کی بالکل اجازت ہے۔ یہ مسئلہ احسن الفتاویٰ جلد 2 کے اندر موجود ہے، اور مسائل غسل کے اندر بھی حضرت مولانا رفعت صاحب قاسمی نے اس مسئلے کا تذکرہ کیا ہے۔ تو حیض و نفاس کی حالت میں دعا کے طور پر، تلاوت نہیں، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں، دعاؤں کے طور پر اپنی حفاظت کے لیے وہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، قل یا ایھا الکافرون، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ چیزیں اگر پڑھتی ہے، اس کی بالکل اجازت ہے، اس کے اندر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نقصان کی بات نہیں۔ دوسری چیز، علماء نے یہ لکھا ہے کہ ناپاکی کے ایام میں جو عورتوں کو رخصت ملتی ہے، تو ان ایام میں چونکہ 5-6 روز اگر وہ نماز نہیں پڑھے گی تو اس کی ایک عادت ختم ہو جائے گی۔ 5-6 روز کے بعد، نہانے کے بعد، غسل کرنے کے بعد اس کے لیے نماز کی پابندی کرنا ایک مشکل مرحلہ ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ وہ ناپاکی کے ایام میں بھی وضو کرے، مصلی بچھائے، اور 5 منٹ یا 10 منٹ جو بھی اس کے پاس وقت ہو، کم سے کم وہ بیٹھ کر تسبیح پڑھے۔ اب بعض خواتین مستورات یہ کہتی ہے جی کہ ناپاکی کے ایام میں مصلی پر بیٹھی تو مصلی ناپاک ہو جائے گا۔ ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں، یہ خالص بکواس ہے، اسلام کے اندر ایسا کچھ نہیں۔ اگر اس کی ناپاکی کی وجہ سے، مصلی پر بیٹھنے کی وجہ سے مصلی ناپاک ہو سکتا ہے، تو پھر اللہ کی جس زمین پر وہ چل رہی ہے، کیا وہ زمین ناپاک نہیں ہوگی؟ کہاں جائے؟ آسمانوں پر چلے جائے تو آسمان ناپاک نہیں ہوگا؟ تو ایسا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ تو عورتوں نے گھڑ لیا ہے۔ ناپاکی کی وجہ سے
وہ مصلی پر بیٹھ کے تسبیح پڑھے مصلی ناپاک نہیں ہوگا؟ اگر مصلی ناپاک ہو سکتا ہے تو زمین بھی ناپاک ہو سکتی ہے، پھر جائے کہاں عورت؟ یہ بالکل غلط ہے۔ ناپاکی بے شک ناپاک ہے، نجس ہے ایک مسئلے کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے، لیکن وہ ایسی ناپاک نہیں کہ مصلی پر بیٹھے تو مصلی کو ناپاک کر دے، رات میں بستر پر سوئے تو بستر کو ناپاک کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ناپاکی کے دنوں میں عورت اور مرد اگر ناپاک ہوں، مسئلہ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے اس کے بدن کے اوپر ہے وہ بھی ناپاک ہے جب تک کہ ان کے اوپر کوئی نجس اور ناپاک چیز نہ لگے۔ ناپاکی کے حالت میں میاں بھی ناپاک ہیں، عورت بھی ناپاک ہے، دونوں کپڑے پہن کر ہے تو وہ کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ انہی کپڑوں کے اندر وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کے بعد، پاکی حاصل کی، غسل کیا، انہی کپڑوں کو پہن لیا جو ناپاکی کی حالت میں پہنے ہوئے تھے، رات بھر جن میں سوئے ہیں، تو بالکل نماز درست ہے، اس کے اندر کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مرد چلا جا رہا تھا، ایک عورت چلی جا رہی ہے روڈ کے اوپر، راستے میں کتا چھو دیا، کتے سے ٹکرا گئی یا کتا اس سے ٹکرا گیا، تو یہاں بھی مسئلہ یہی ہے، کتے سے اس کے کپڑے لگنے کی وجہ سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ ہاں اگر کتے کے بدن کے اوپر نجاست تھی، وہ نالی سے نکل کر آیا تھا، اب وہ نجاست کپڑوں پر لگ گیا، اب کپڑا ناپاک ہوگا، لیکن صرف کتے سے ٹکرانے سے، برے جانور یہاں تک خنزیر سے ٹکرانے سے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ گھڑی ہوئی بات ہے، اسلام کے اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں کپڑے پہنے وہ بھی پاک ہے، کتے سے ٹکرا گئے انسان پاک کپڑے پہنے ہوئے تک تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، لیکن مرد بھی عورتیں بھی ان کو ناپاک سمجھتی، بلکہ غسل کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، تو یہ سب چیزیں غلط ہے۔ لاسٹ میں عورت ناپاکی کے ایام میں، حیض اور نفاس کے زمانے کے اندر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ اللہ کا قرآن اس کی تلاوت کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان مرد ہو یا عورت ہو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، پروردگار عالم کے ساتھ ہم کلامی کا اسے شرف حاصل ہو رہا ہے، اللہ سے اس کی گفتگو چل رہی ہے۔ بندہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ توجہ کے ساتھ اس کے قرآن کو سنتے ہیں کہ میرا بندہ کس آواز سے، کس لہجے سے اور دل کی کس گہرائی سے پڑھ رہا ہے، اللہ اس کے قرآن کو سنتے ہیں۔ اور نماز کی حالت میں بھی چونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے، الحم کی تلاوت ہوتی ہے، سورتوں کی تلاوت ہوتی ہے، تو نماز کا مسئلہ ہو یا تلاوت قرآن کا مسئلہ ہو، دونوں ہی صورتوں کے اندر بندہ اپنے معبود کے ساتھ، اپنے پروردگار عالم کے ساتھ ہم کلامی کرتا ہے، وہ گفتگو اس کی اللہ سے ہوتی ہے، اور اللہ سے گفتگو کے وقت میں انسان کو ہر طرح کی نجاسیوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اور حیض اور نفاس کے زمانے میں چونکہ عورت ناپاک سمجھی جاتی ہے، اور ناپاک ہونے کی وجہ سے اس حالت میں کہ اللہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے گفتگو کرنا یعنی نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، جو در حقیقت اللہ سے گفتگو کرنے کے مانند ہے، یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ یہ وجہ ہے کہ نماز اور قرآن پڑھنا اللہ سے گفتگو کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گفتگو یہ ہر طرح کی نجاست، ناپاکیوں سے پاک ہونے کی صورت میں ہونی چاہیے۔ اور حیض اور نفاس کے زمانے میں عورت خون آنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتی ہے، اس لیے ناپاکی کے وقت میں اللہ سے گفتگو کرنا یہ بالکل مناسب نہیں۔ اللہ سے گفتگو کرنا یعنی نماز اور قرآن پڑھنا یہ کسی بھی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ یہ حکمت ہے، یہ وجہ ہے ان ایام میں
نماز کی رخصت ملنے کی اور تلاوت قرآن سے رخصت اور اجازت ملنے کی، دونوں چیزیں نہ کرنے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔